بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بیوہ بوڑھی ماں کی 3 کنواری بیٹیوں کو کسی نے حاملہ کر دیا۔ لڑکیوں کو پتہ ہی نہیں کہ ان کے ساتھ یہ سب کچھ کس نے کیا، لیکن جب بچوں کے باپ کے بارے میں پتہ چلا تو سب کے سروں پر جیسے کہ بجلیاں ہی گر پڑی ہوں۔ لہٰذا گزارش یہی ہے کہ جوان بچیوں کے والدین اس واقعے کو آخر تک ضرور سنیے گا۔ ایک بیوہ بوڑھی عورت تھی جس کی 6 بیٹیاں تھیں۔ اس کا کوئی بیٹا نہیں تھا۔ اس کی بیٹیاں بہت ہی خوبصورت اور نیک تھیں۔ یہ بوڑھی عورت اور اس کی 6 بیٹیاں بہت ہی نیک تھیں۔ اس نے اپنی بچیوں کو بہت ہی اچھی تربیت دی تھی اور انہیں ہر وقت گھر میں ہی رکھتی تھی، لیکن اس کی زندگی میں تو قیامت تب آئی جب اس بوڑھی عورت کی بڑی 3 کنواری بیٹیاں حاملہ ہو گئیں۔ اور حیرت کی بات یہ تھی کہ یہ تینوں بیٹیوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کے ساتھ یہ حرکت کس نے کی۔ اور جب اس رات سے پردہ کھلا کہ ان 3 لڑکیوں کو حاملہ کرنے والا شخص کون تھا تو یہ سن کر سب کے پاؤں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک بادشاہ کا دربار لگا ہوا تھا۔ بادشاہ اپنے دربار میں بیٹھا سبھی فریادیوں کی فریاد سن رہا تھا۔ لوگوں کے بیچ میں ایک بوڑھی عورت روتی ہوئی آئی جس کے چہرے پر اداسی چھائی ہوئی تھی۔ بادشاہ بوڑھی عورت کے چہرے کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، اے اماں، آپ کو کیا پریشانی ہے؟ اس بوڑھی عورت نے دربار میں چاروں طرف دیکھا تو خاموش ہو گئی۔ وزیر غصے سے بولا، آپ بتائیں گی کہ آپ کی کیا پریشانی ہے؟ آپ ادھر ادھر کیا دیکھ رہی ہیں؟ آپ پریشانی بتائیں تاکہ ہم اس کا حل تلاش کر سکیں۔ عورت بادشاہ سے رو کر کہنے لگی، بادشاہ سلامت، دراصل میرا جو مسئلہ ہے وہ میں سب کے سامنے بیان نہیں کر سکتی۔ میں صرف آپ کو اکیلے میں ہی بتاؤں گی کیونکہ میں بیوہ عورت ہوں، میرا کوئی بیٹا نہیں ہے اور میں اپنی 6 بیٹیوں کے ساتھ اکیلی گھر میں رہتی ہوں۔ اگر میں اپنی پریشانی سب کے سامنے آپ کو بتا دوں گی تو مجھے ڈر ہے کہ میری بیٹیوں کو کوئی خطرہ نہ ہو جائے اور کوئی آدھی رات کو ہمارے گھر گھس نہ آئے، اس لیے میں آپ کو اپنی پریشانی اکیلے میں بتانا چاہتی ہوں۔ بادشاہ کافی پریشان ہو کر سوچنے لگا کہ یہاں اتنے بڑے بڑے مسائل لے کر لوگ آتے ہیں اور انہیں سب کے سامنے ہی بتانے ہوتے ہیں، یہ عورت سب کے سامنے کیوں بات نہیں کرنا چاہتی؟ بادشاہ نے کہا، آپ اپنی پریشانی مجھے بتا دیجئے، یہ سارے آدمی میرے بھروسے کے ہیں، آپ کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچے گا۔ وہ دکھی بوڑھی عورت رو کر بولی، نہیں بادشاہ سلامت، نہیں، میں آپ کو اکیلے میں ہی وہ بات بتاؤں گی۔ تو بادشاہ وزیر کو کہتا ہے کہ اس عورت کو میرے ساتھ کمرے میں لے آؤ تاکہ یہ مجھے اپنی بات بتا سکے۔ 2 سپاہی عورت کو بادشاہ کے کمرے میں لے کر چلے گئے۔ جب وہ بوڑھی عورت اندر آئی تو بادشاہ اسے کہنے لگا کہ آپ کی کیا پریشانی ہے؟ وہ عورت روتے ہوئے بادشاہ کے قدموں میں گر گئی۔ وہ زاروں قطار رونے لگی۔ بادشاہ ہکا بکا رہ گیا اور کہا کہ مجھے آخر بتائیے کہ بات کیا ہے؟ میرا دل بھی بیٹھے جا رہا ہے۔ کون سی بات ہے جس کے لیے آپ نے مجھے اکیلے بلایا ہے؟ بادشاہ کہنے لگا کہ یہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتا کہ میری بادشاہت میں کوئی اتنی دکھی عورت ہو اور میں اس کا دکھ جان کر آپ کے دکھ پر مرہم رکھنا چاہتا ہوں۔ ہو سکے تو مجھے اپنا دکھ بتا دیجئے۔ وہ عورت رو کر کہنے لگی، اے بادشاہ سلامت، میں بیوہ بوڑھی عورت ہوں، میرے شوہر کی وفات کافی عرصے پہلے ہی ہو چکی ہے اور میرا کوئی بیٹا بھی نہیں ہے، میری صرف 6 بیٹیاں ہی ہیں۔ میں امیر گھروں میں جا کر برتن دھوتی ہوں، ان کے کپڑے دھوتی ہوں، ان کے گھروں میں کام کرتی ہوں۔ امیر گھروں سے جو بچا کچا کھانا ملتا ہے وہ گھر لا کر میں اپنی بیٹیوں کو کھلا دیتی ہوں۔ اپنا گھر میں ایسے ہی چلا رہی ہوں اور اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں۔ پھر کبھی کسی سے میں نے کوئی شکوہ بھی نہیں کیا۔ میں ایسے ہی غربت کی زندگی جی رہی ہوں کیونکہ میرے ساتھ میری 6 بیٹیوں کا ساتھ ہے جو کہ بہت ہی پردے دار ہیں۔ وہ کبھی بھی گھر سے باہر نہیں جاتی ہیں اور نماز کی پابند ہیں اور ہمیشہ اپنے سروں پر دوپٹہ رکھتی ہیں۔ میری زندگی ایسے ہی چل رہی تھی۔ ایک مرتبہ میری بڑی بیٹی کی طبیعت خراب ہوئی۔ میں اپنی بڑی بیٹی کو حکیم کے پاس لے کر چلی گئی۔ حکیم کہنے لگا کہ تمہاری بیٹی امید سے ہے، تمہاری بیٹی حاملہ ہے۔ یہ بات سن کر میرے پیروں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی۔ میری بیٹی کی تو ابھی شادی ہی نہیں ہوئی تھی تو یہ حاملہ کیسے ہو گئی؟ میں جب اپنی بیٹی کو گھر لے کر آئی تو میں نے اسے زاروں قطار مارنا شروع کر دیا اور میں اسے پوچھنے لگی کہ بتاؤ کس کے ساتھ تم نے منہ کالا کیا ہے اور یہ بچہ کس کا ہے؟ جب میں نے اپنی بیٹی کو کافی مارا تو وہ رونے لگی، تڑپنے لگی اور چلانے لگی۔ میرے آگے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی کہ اماں، میں نہیں جانتی کہ یہ بچہ کس کا ہے۔ اے میری پیاری اماں، مجھ پر یقین کرو، میں نے کبھی کسی کے ساتھ بدکاری نہیں کی، میں کبھی گھر سے باہر ہی نہیں گئی، میں نے کبھی کسی انجان کے ساتھ آنکھ نہیں ملائی، کسی نامحرم سے بات نہیں کی۔ اے میری پیاری ماں، مجھ پر یقین کرو، مجھے نہیں پتا یہ بچہ کس کا ہے۔ اے میری پیاری ماں، مجھے نہیں پتا یہ بچہ میرے پیٹ میں کیسے آیا۔ اس بوڑھی عورت نے اپنی بیٹی پر یقین کر لیا اور کہتی ہے کہ اے بادشاہ سلامت، میں نے اس بیٹی کو پیدا کیا تھا، مجھے پتا چل چکا تھا کہ میری بیٹی جھوٹ نہیں بول رہی۔ جب پکا یقین ہو گیا کہ میری بیٹی جھوٹ نہیں بول رہی
تو میں اور زیادہ پریشان ہو گئی۔ اس کے بعد وہ بوڑھی عورت بادشاہ کو یہ واقعہ سناتے ہوئے رونے لگی اور کہنے لگی کہ اے بادشاہ سلامت، ہم نے اس پر بھی صبر کر لیا۔ میری بڑی بیٹی نے 9 ماہ کے بعد ایک بچے کو جنم دیا۔ میں نے مارے مجبوری کے اس بچے کی پرورش شروع کر دی۔ 2-3 مہینے کے بعد میری چھوٹی بیٹی کے ساتھ بھی یہی سب کچھ ہوا جو بڑی بیٹی کے ساتھ ہوا تھا۔ جب میں اس کو لے کر حکیم کے پاس گئی تو اس نے کہا کہ تمہاری یہ بیٹی بھی امید سے ہے۔ یہ بات سن کر میرے دل کو دوسرا جھٹکا لگا۔ میری بیٹیوں کے ساتھ یہ سب کچھ کون کر رہا ہے؟ ہمارے گھر پر تو کوئی آتا نہیں اور میری بیٹیاں باہر بھی جاتی نہیں۔ مجھے تو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی، اس لیے میں نے یہ سارا معاملہ اپنے اللہ پر چھوڑ دیا۔ مجھے اس بات کا اگر پتہ چل جاتا کہ یہ میری بیٹیوں کے ساتھ گندی حرکت کون کر رہا ہے تو میں اس کی جان سے مار دیتی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میری بیٹی نے بھی ایک بچے کو جنم دیا۔ اس کے بعد پھر میری تیسری بیٹی جو کہ 14 سال کی تھی وہ بھی حاملہ ہو گئی۔ میں تو لٹ گئی اور برباد ہو گئی۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ میرے گھر پر یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے۔ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ اس دکھیاری ماں کا یہ واقعہ سن کر بادشاہ بھی ہکا بکا رہ گیا کہ یہ کیسا واقعہ سنا رہی ہے۔ بوڑھی عورت اپنی کہانی سنا کر اپنا سر پکڑ لیتی ہے۔ اے بادشاہ سلامت، مجھے انصاف چاہیے۔ مجھے پتہ کرنا ہے کہ میری بیٹیوں کے ساتھ یہ غلط حرکت کون کر رہا ہے۔ اے بادشاہ سلامت، میری بیٹیوں کو مجرموں کو آپ ضرور پکڑیے گا۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ انسان کب آتا ہے اور کب چلا جاتا ہے۔ ہماری زندگی تو اس نے برباد کر دی ہے۔ بادشاہ سلامت پوری کہانی سن کر کہنے لگا، اے اماں، جب تمہاری تیسری بیٹی کے ساتھ یہ حرکت ہوئی ہے تو تم اب آ رہی ہو، بلکہ تمہیں تو میرے پاس اس وقت ہی آ جانا چاہیے تھا جب تمہاری بڑی بیٹی کے ساتھ کسی نے غلط حرکت کی۔ اگر اسی وقت یہ بات بتاتی تو تمہاری باقی 2 بیٹیوں کے ساتھ یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ تم نے تو بدنامی کے ڈر سے یہ بات نہیں بتائی اور دیکھو اس کا نتیجہ کتنا برا نکلا۔ وہ بوڑھی عورت اپنی غلطی کو تسلیم کرتی ہے کہ مجھے پہلے آ جانا چاہیے تھا، لیکن اب میں آ چکی ہوں۔ جو کچھ ہو گیا سو ہو گیا، لیکن اب میری بیٹیوں کے مجرم کا پتہ لگانا چاہیے۔ وہ کون ہے؟ بادشاہ سلامت بہت ہی نیک دل اور مہربان انسان تھا۔ بادشاہ بوڑھی عورت سے کہنے لگا کہ اے اماں، اب تم گھر چلی جاؤ اور اب یہ پریشانی تمہاری نہیں رہی، یہ پریشانی میری ہے اور مجھ سے برداشت نہیں ہوتا کہ کوئی عورت اتنی تکلیف میں ہے، اتنی غمزدہ ہے، اور وہ بھی میری سلطنت میں، اور کوئی درندہ غریب عورت پر ظلم کر رہا ہو اور میں چین کی نیند سو لوں تو میری بادشاہت پر لعنت ہے۔ اس لیے آپ اب گھر پر چلی جائیں، آپ کی پریشانی میری پریشانی ہے۔ بوڑھی عورت نے خاموشی سے چادر اپنے اوپر لی اور وہاں سے باہر آ گئی۔ جب وہ عورت گھر چلی گئی تو بادشاہ بھی واپس آ کر اپنے تخت پر بیٹھ گیا اور باقی تمام لوگوں کے مسائل سننے لگا، لیکن بادشاہ کا سارا دھیان اسی بوڑھی عورت کی طرف تھا۔ وہ یہی سوچ رہا تھا کہ اس عورت کو انصاف ضرور ملنا چاہیے۔ بادشاہ مسائل سن کر جب فارغ ہوا اور اپنے کمرے میں وزیر کو بلانے لگا، وزیر جب بادشاہ کے چہرے پر آئی پریشانی کو دیکھنے لگا تو وہ بادشاہ سے پوچھنے لگا کہ بادشاہ سلامت، آخر وہ بڑھیا آپ کو ایسا کیا بتا کر گئی جس کی وجہ سے آپ اتنے زیادہ پریشان ہو گئے ہیں؟ بادشاہ کہنے لگا کہ سلطنت میں ایسے لوگ ہیں جو اتنے بڑے گناہ کرتے ہیں اور یہ بھی نہیں سوچتے کہ ان کا گناہ جب ہمارے سامنے کھل جائے گا تو ان کو سخت سزائیں دی جائیں گی۔ وزیر یہ سن کر پریشان ہوا اور بولا، بادشاہ سلامت بتا دیجئے کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ پھر بادشاہ سلامت نے وزیر کو تمام معاملہ سنا دیا اور کہتا ہے کہ کوئی درندہ ہے جو اس عورت کے گھر پر دیمک کی طرح لگ گیا ہے اور شخص کا اتنا من بھر چکا ہے کہ اس بیوہ عورت کی 3 بیٹیوں کو اس درندہ نے حاملہ کر دیا ہے۔ اس بوڑھی عورت کی 2 بیٹیوں کو بچے پیدا ہو چکے ہیں اور چھوٹی بیٹی اس وقت حاملہ ہے۔ اس بوڑھی عورت کی باقی بیٹیوں کی عزت کو بھی خطرہ ہے۔ ہمیں پتہ لگانا ہے کہ اس بوڑھی عورت کے گھر پر کون آتا ہے، کس وقت آتا ہے۔ اس کے بعد بادشاہ سلامت اور وزیر سوچنے لگے۔ وزیر کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، میرے دماغ میں ایک ترتیب آئی ہے۔ بادشاہ کہنے لگا کہ جلدی بتاؤ، ترتیب کیا ہے؟ وزیر کہتا ہے کہ اے بادشاہ سلامت، دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، اس لیے میں آپ کے کان میں یہ بتاؤں گا۔ وزیر بادشاہ کے کان میں وہ سب کچھ بتا دیتا ہے جو اس کے دماغ میں آیا تھا۔ بادشاہ کو بھی اس کی چال پسند آ جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ وزیر ایک بکری کو لے کر اس بوڑھی عورت کے گھر پر چلا جاتا ہے۔ یہ تقریباً رات 9 یا 8 بجے کا وقت تھا۔ وزیر اس بوڑھی عورت کے گھر چلا گیا تو عورت دیکھ کر کہتی ہے، وزیر اس وقت ہمارے گھر پر کیا کر رہے ہو؟ وزیر بولا، اے بوڑھی عورت، جو پریشانی آپ بادشاہ سلامت کو بتا کر آئی ہیں، بادشاہ سلامت بہت ہی زیادہ پریشان ہے۔ بوڑھی عورت بولی، آپ کے ہاتھ میں یہ بکری ہے، آپ اس کا کیا کرو گے؟ وزیر بولا، آپ مجھے اپنے گھر کے اندر آنے دیجئے، اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا۔ اندر داخل ہونے کے بعد وزیر بوڑھی عورت سے کہنے لگا، آج ہم اس بکری کا چارہ بنا کر اس درندے کو کھلائیں گے جس نے آپ کی بیٹیوں کے ساتھ یہ ظلم کیا ہے۔ بس تم لوگوں کو کچھ بھی مت بولنا اور چپ کر کے سب دیکھتے رہنا کہ وہ درندہ کیسے پکڑا جائے گا۔ اس لیے آپ تمام لوگ آرام سے سو جائیں۔
اگر ہمارا یہ کام کامیاب ہو گیا تو پتہ چل جائے گا کہ وہ درندہ کون ہے۔ اس کے بعد وزیر اس بکری کو لے کر گھر کی چھت پر چلا گیا اور گھر کی چھت پر اس بکری کو باندھ دیا اور پھر چپ کے اس گھر سے باہر چلا جاتا ہے۔ وزیر جاتے ہوئے اس بوڑھی عورت اور اس کی 3 بیٹیوں سے کہنے لگا کہ آپ لوگ اب آرام سے سو جائیں، یہ مت سوچیے گا کہ آپ کو کوئی نقصان پہنچنے والا ہے۔ اور وزیر جاتے ہوئے 2 سپاہیوں کو حکم دیتا ہے کہ اس بوڑھی عورت کے گھر کے آس پاس پہرا لگاؤ۔ وزیر بوڑھی عورت اور اس کی بیٹیوں کو بھی بات سمجھا دیتا ہے کہ گھر میں کوئی بھی ایسی آواز نہیں ہونی چاہیے جس سے یہ پتہ چل جائے کہ ہم نے جال بچھایا ہوا ہے۔ اور پھر وزیر بادشاہ کے پاس محل میں آ جاتا ہے۔ بادشاہ اس بات پر کافی پریشان تھا۔ بادشاہ وزیر سے کہنے لگا کہ اے وزیر، تم نے اس بکری کو ویسے ہی پہنچا دیا ہے جیسے ہم چاہتے تھے۔ تو وزیر بولا، جی بادشاہ سلامت، میں نے اس بکری کو ویسے ہی باندھا ہے جیسے آپ چاہتے تھے، اب آپ بھی بے فکر ہو کر سو جائیں۔ بادشاہ کہنے لگا کہ میں کیسے سو سکتا ہوں، وہ مظلوم عورتیں ہیں، ان پر ظلم ہو رہا ہے، مجھے ایسے میں نیند نہیں آئے گی جب تک میں اس ظالم شخص کو پکڑ کر اس کو سزا نہ دے دوں۔ دوسری طرف جب آدھی رات کا وقت آیا تو اس بوڑھی عورت کے گھر کے آس پاس ایک سایہ لہراتا ہوا نظر آیا۔ وہ شخص ساتھ کی چھت پر آ کر گھر کی چھت کو پھلانگ کر صحن میں آ جاتا ہے۔ بکری جب کسی انجان شخص کو پرچھائی کو دیکھا تو وہ زور زور سے چلانے لگی۔ اس وقت آدھی رات کا وقت ہو چکا تھا، ہر وقت سناٹا چھایا ہوا تھا۔ آدھی رات کو بکری کی آوازیں دور دور تک گونج رہی تھیں۔ جو سپاہی بوڑھی عورت کے گھر کے ارد گرد پہرا لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، بکری کی آوازیں سنی تو ان لوگوں کو بھی پتہ چل گیا کہ کوئی نہ کوئی آ چکا ہے، اور ان کا مقصد بھی یہی تھا، اس بکری کو چھت پر باندھنے کا۔ اس گھر میں جو کوئی شخص بھی آئے، بکری اس کو دیکھے اور بولنے لگے۔ بکری کی آواز سن کر سپاہی چوکنے ہو گئے، اور جب وہ شخص گھر کے کمرے میں آیا تو بڑھیا اور اس کی بیٹیوں کو بھی پتہ چل گیا بکری کے بولنے کی وجہ سے کہ گھر میں کوئی گھس آیا ہے۔ وہ بھی چوکنی ہو جاتی ہیں۔ بکری کی آواز سن کر سپاہیوں کو بھی پتہ چل جاتا ہے۔ سپاہی ایک ایک کر کے اندر داخل ہو گئے۔ جب آنے والے شخص نے گھر میں سب کو جاگتے ہوئے دیکھا تو پیچھے کی طرف بھاگنے لگا، لیکن پیچھے سے 2 سپاہی آئے اور آدمی کو پکڑ لیا۔ اس آدمی نے اپنے چہرے پر کپڑا لپیٹا ہوا تھا تاکہ اس آدمی کو کوئی پہچان نہ سکے۔ سپاہیوں نے اس آدمی کو پیچھے سے پکڑا۔ عورت اور اس کی بیٹیاں حیرانگی کے ساتھ اسے دیکھنے لگیں۔ انہیں تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ آدمی ہمارے ساتھ ایسا کرے گا۔ اس کے بعد وہ سپاہی اس بوڑھی عورت کو کہتا ہے کہ آپ بے فکر ہو کر سو جائیں، آپ کا مجرم پکڑا گیا ہے، اب ہم اسے بادشاہ سلامت کے محل میں لے کر جائیں گے، بادشاہ جانے اور یہ مجرم جانے، اب تو کل ہی اس کا پورا فیصلہ ہوگا، آپ بھی اپنی بیٹیوں کو لے کر صبح محل پہنچ جانا۔ اگلی صبح بادشاہ کا دربار لگا ہوا تھا اور بڑھیا بھی اپنی بیٹیوں کو لے کر پہنچ چکی تھی، اور وہ آدمی گھٹنے ٹیک کر بادشاہ کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ آدمی کے ہاتھوں کو ہتھ کڑیاں لگائی ہوئی تھیں۔ اس وقت اس آدمی کا چہرہ ڈھانپا ہوا تھا۔ بادشاہ سلامت کے پاس وہ بوڑھی عورت اور اس کی 6 بیٹیاں آ گئی۔ بادشاہ سلامت نے باقی تمام لوگوں کو باہر بھیج دیا اور وہ بوڑھی عورت اور اس کی بیٹیاں ہی وہاں موجود۔ بادشاہ سلامت اس شخص سے کہنے لگا، کیوں بھائی، اب تو ہی بتا دے کہ تجھے میرا کوئی خوف نہیں آیا کہ جب تمہارا جرم پکڑا جائے گا تو تمہیں سزائے موت سے کم سزا نہیں ہوگی۔ بادشاہ سلامت سپاہیوں سے کہتا ہے کہ اس آدمی کے چہرے سے نقاب ہٹا دیا جائے تاکہ میں بھی تو دیکھوں اتنی ہمت کس میں ہے جو اس مجبور بوڑھی عورت کی 3 بیٹیوں کو حاملہ کر دیتا ہے۔ جب اس کے چہرے سے نقاب ہٹایا گیا، بوڑھی عورت اس کے قریب آئی اور اس کے منہ پر تھوک دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اے درندہ انسان، تجھے شرم نہیں آئی، تجھے غیرت نہیں آئی؟ میری بیٹیاں تیری بیٹیوں کی جیسی تھیں، یہ تیری سگی بتیجیاں ہیں، تو نے ان کے ساتھ ایسی گندی حرکت کی، جو چچا ہوتا ہے وہ تو باپ کی طرح ہوتا ہے، تجھے شرم نہیں آئی کہ اپنی بتیجیوں کے ساتھ ایسا کرتے ہوئے ہے؟ تو نے یہ کیا جرم کر دیا ہے؟ بوڑھی عورت اپنے دیور کے چہرے پر تھپڑ مارتی گئی۔ بادشاہ غصے سے کہتا ہے، اگر کوئی غیر ہوتا تو ہم سمجھتے، تم تو سگے چچا تھے، تمہیں شرم آنی چاہیے تھی، تمہیں غیرت آنی چاہیے تھی۔ اب کیا ان کا باپ اس دنیا میں نہیں رہا اور چچا کی ذمہ داری تھی کہ وہ اپنی بتیجیوں کا خیال کرتا، ان کے رشتوں کی فکر کرتا، لیکن تم تو چچا نہیں ڈاکو بن گئے۔ اس کے بعد بھی وہ شخص کہنے لگا، میں ان لڑکیوں کا چچا ہوں، یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے، بادشاہ سلامت آپ ہمارے گھر کے معاملے سے دور رہیں۔ بادشاہ سلامت اپنی تلوار نکال کر اس کی گردن پر رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ سچ سچ بتا۔ اس آدمی کو خوف آ گیا اور وہ بتانے لگا کہ بادشاہ سلامت ہم 2 بھائی تھے، میرا بھائی مجھ سے بڑا تھا، جب اس کی شادی ہو گئی اس وقت میری شادی نہیں ہوئی تھی۔ میرا بڑا بھائی مجھ سے بہت محبت کرتا تھا، میری بہت فکر کرتا تھا کیونکہ میں اس کو چھوٹا بھائی تھا، لیکن جب میرے بڑے بھائی کی شادی ہوئی، اس کی بیٹیاں ہوئیں، اس کے سر پر ذمہ داری پڑی تو میرے بھائی کا دھیان مجھ سے ہٹ گیا، اپنے گھر والوں کو زیادہ ہو گیا، میرے بھائی کا دھیان مجھ سے ہٹ کر اپنے گھر والوں کو زیادہ ہو گیا، اور تب سے میرا بھائی مجھ سے کم محبت کرنے لگا اور اپنی بیٹیوں سے زیادہ محبت کرتا تھا۔ میرے دل میں میرے بھائی کے لیے نفرت پیدا ہو گئی۔ میرا بھائی ایسا کیوں کرتا ہے؟
میرے بھائی سے نفرت کے نتیجے میں میں اپنی بھابھی اور اپنی بھتیجوں سے نفرت کرنے لگا۔ اس کے بعد میرے بھائی کی وفات ہو گئی۔ جب میرے بھائی کی بیٹی جوان ہوئی تو وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی اور میرا دل اس پر آنے لگا، میری نیت خراب ہونے لگی۔ تو میں نے اپنی بھابھی سے کہا کہ آپ اپنی بڑی بیٹی کی شادی کر دیں، لیکن بھابھی نے میری بات نہ سنی۔ میری بھتیجی جوان تھی، اس کی شادی نہیں ہو رہی تھی۔ جب میں اپنی بھتیجوں کو دیکھتا تو میرے دل میں گندگی پیدا ہو جاتی، میرا دل مجھے مجبور کرتا۔ اس کے بعد میرے دل میں شیطان پیدا ہو گیا۔ میں ایک حکیم کے پاس گیا اور اسے کہا، جب میں اپنی بھتیجوں کو دیکھتا تو میرے دل میں گندگی پیدا ہو جاتی، میرا دل مجھے مجبور کرتا، اور اس کے بعد میرے دل میں شیطان پیدا ہو گیا۔ میں ایک حکیم کے پاس گیا، اسے کہا کہ مجھے کوئی ایسی جڑی بوٹی دو جسے سونگھنے کے بعد تمام لوگ سو جائیں اور بعد میں کوئی حرکت بھی نہ کر سکے۔ میں حکیم سے وہ جڑی بوٹیاں لے کر گھر کی چھت پھلانگ کر ان کے گھر میں آ جاتا اور بھابھی اور اس کی بیٹیوں کو وہ جڑی بوٹیاں سنگھا دیتا۔ وہ آرام سے 5 سے 6 گھنٹے تک بے ہوش پڑی رہتی اور جس کے ساتھ میں نے بدکاری کرنی ہوتی میں اس کے ساتھ بدکاری کر لیتا، پھر اس کو اسی حالت میں چھوڑ دیتا تھا جیسے کہ اس کو پتہ ہی نہ چلے کہ اس کے ساتھ کچھ ہو۔ اسے ویسے ہی کپڑے پہنا دیتا اور پھر میں اپنے گھر واپس آ جاتا، اور جب میری بھتیجی صبح اٹھتی تھی تو اسے معلوم ہی نہیں ہوتا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، اور یہی کام میں نے مسلسل ان تینوں کے ساتھ کیا۔ لیکن کاش میں بکری کو دیکھ کر سمجھ جاتا کہ یہ بکری مجھے چارہ بنانے کے لیے باندھی گئی ہے تو میں واپس چلا جاتا۔ میری سوچ میں تو یہ تھا کہ بھابھی نے دودھ کے لیے بکری خریدی ہے اور چھت پر باندھ دی ہے۔ میں نے اس وقت اس بکری پر دھیان نہیں دیا کیونکہ میرا دھیان تو بدکاری کی طرف تھا۔ اس کے بعد وہ شخص جب اپنے گناہ کو تسلیم کر لیتا ہے تو بادشاہ وزیر کو حکم دیتا ہے کہ وزیر اپنی تلوار نکال کر اس کے سر کو قلم کر دو۔ وزیر ایسا ہی کرتا ہے۔ اسی طرح وہ درندہ اپنے انجام تک جا پہنچتا ہے۔ اس درندے شخص کو اس ظالم چچا کو سزا مل چکی تھی۔ پھر بادشاہ سلامت اس بوڑھی عورت کی طرف دیکھ کر کہتا ہے، اے اماں، اگر آپ مجھے پہلے بتا دیتی تو آپ کی 2 بیٹیوں کو یہ دکھ نہ پہنچتا، لیکن میرا آپ سے یہ وعدہ ہے کہ آپ کی ان 3 بیٹیوں کو ان کا اچھا بر ضرور دلواؤں گا جس کے یہ حقدار ہیں۔ پھر بادشاہ سلامت نے اپنے سپاہیوں میں سے 3 سپاہی جو بہت ہی زیادہ سمجھدار اور سلجھے ہوئے تھے، ان 3 سپاہیوں سے ان لڑکیوں کی شادی کروا دی اور بہت سا مال و دولت اور پیسہ ان کو ساتھ دیا، اور وہ بوڑھی عورت رو کر بادشاہ کا شکریہ ادا کرنے لگی۔ بادشاہ کہتا ہے کہ آپ بے فکر ہو جائیں، جب آپ کی باقی 3 بیٹیاں بھی جوان ہو جائیں گی تو مجھے بتا دیجیے گا، ان کے لیے بھی کوئی اچھے سے لڑکے دے کر ان کا رشتہ کروا دوں گا۔ یہ تھی ایک انصاف پسند بادشاہ کی کہانی اور ایسے درندہ چچا کی کہانی جو چچا باپ کی طرح ہوتا ہے، جو بالکل باپ کا عکس ہوتا ہے۔ اس کہانی سے 2 بہت بڑے سبق سیکھنے کو یہ ملتے ہیں کہ کوئی چاہے کتنا بھی اپنا ہو، کسی پر کتنا بھی اعتبار کیوں نہ ہو، لیکن اپنے بچوں کے معاملے میں کبھی بھی کسی پر اعتبار مت کریں، کبھی بھی کسی پر اتنا بھروسہ مت کریں کہ جس کے بعد آپ کو پچھتانا پڑے۔ اور دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ اگر کسی پر کسی بھی قسم کا ظلم ہو رہا ہے تو اس کے خلاف اسی وقت آواز اٹھا لینی چاہیے، کیونکہ اگر آپ ایسے ہی ڈرتے رہیں گے تو وہ شخص آپ کو مزید ڈرائے گا اور زیادہ دبائے گا۔ اسی لیے جرم کے خلاف اسی وقت آواز اٹھا لینی چاہیے جس وقت ظلم دستک دیتا ہے۔ اگر یہ عورت اسی وقت آواز اٹھا لیتی اور بادشاہ کو سب سچائی بتا دیتی جب اس کی بڑی بیٹی کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا تھا تو آج اس کی 2 بیٹیاں محفوظ ہوتی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی نیکی کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ایسے واقعات سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔